بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہانی کے قتل ہونے کی خبر مسلم بن عقیل کو پہنچی تو مسلم بن عقیل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ان کی بیعت کر چکے تھے ابن زیاد سے جنگ کے لیے گھر سے باہر نکل آئے۔ ابن زیاد نے دارالامارہ میں پناہ لی اور اس کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھیوں اور مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور وہ افراد جو ابن زیاد کے ساتھ دارالامارہ میں تھے دارالامارہ کی چھت پر گئے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو شام سے آنے والی فوجوں کی دھمکی دی۔ اس طرح جنگ لڑتے ہوئے رات ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی رفتہ رفتہ منتشر ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کیوں خواہ مخواہ خود کو فتنہ کی آگ میں ڈالیں، بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور مسلم اور ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ خدا ان کے درمیان اصلاح کر دے۔ یہ کہہ کر تمام لوگ چلے گئے۔ 10 افراد مسلم کے ساتھ رہ گئے۔ اس دوران مسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ 10 آدمی بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب مسلم نے ایسی صورتحال دیکھی تو مسجد سے تنہا غریب الوطنی کی حالت میں باہر آئے اور کوفہ کی گلیوں میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے توآ نامی عورت کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے اور اس سے پانی طلب کیا۔ وہ عورت پانی لائی، مسلم نے پانی پیا۔ اس کے بعد مسلم نے پناہ طلب کی۔ اس عورت نے اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن اس کے بیٹے نے اس قضیہ کی خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو طلب کیا اور اسے ایک لشکر کے ساتھ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے اور مسلم نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو ذرا پہنی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان سے مقابلہ شروع کر دیا اور ان کی کثیر تعداد کو ہلاک کیا۔ محمد بن اشعث نے بلند آواز سے کہا، اے مسلم، تم ہماری امان میں ہو۔ مسلم نے کہا، دغا باز فاسق و فاجر لوگوں کی امان کوئی امان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے اور رجز کے عنوان سے شاعر پڑھنے لگے، جس کا ترجمہ یہ ہے، خدا کی قسم میں مارا نہیں جاؤں گا مگر آزادی کی حالت میں، اگرچہ مجھے موت کا جام تلخی و سختی کے ساتھ ہی پینا پڑے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے دھوکے سے گرفتار کیا جائے۔ اسی طرح میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو کڑوے پانی کے ساتھ مخلوط کروں۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن میں تم پر اپنی تلوار سے حملہ کروں گا اور مجھے تم سے کسی قسم کے ضرر و نقصان کی پرواہ نہیں۔ ابن زیاد کے لشکر نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے مسلم، محمد بن اشعث آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا اور فریب نہیں دے رہا ہے۔ مسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا حملہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تلواروں اور نیزوں کے زخموں کی کثرت سے جسم نڈھال ہو گیا۔ اس موقع پر ایک کمینہ نے نیزے کے ساتھ پشت سے حملہ کیا، جس سے آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اشقیاء جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے گئے تو مسلم نے اسے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا، امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا، لعنت ہو تم پر، میرا یہ امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کوئی حرج نہیں، تم سلام کرو یا نہ کرو، قتل ہونا ہی ہے۔ مسلم نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ تم سے زیادہ ناپاک افراد نے مجھ سے زیادہ بہتر افراد کو قتل کیا ہے، اور اس سے پست بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو بے غیرتی سے قتل کرتے ہو اور دردناک طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو۔
اس طرح سے تم اپنی بے غیرتی کو ظاہر کرتے ہو۔ جب تم دشمن پر غلبہ پاتے ہو تو اس کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہو۔ تم ظلم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مکر و فریب میں کوئی تمہارا ثانی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اے نافرمان فتنہ گر، تو نے اپنے امام سے بغاوت کی ہے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کیا ہے۔ مسلم نے کہا، اے ابن زیاد، تو جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو معاویہ اور اس کے بیٹے یزید نے تباہ و برباد کیا ہے، اور فتنہ کو تو اور تیرے باپ زیاد بن عبید نے ایجاد کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ خداوند مجھے شہادت نصیب فرمائے گا، اور یہ شہادت مجھے بدترین افراد کے ہاتھوں سے ملے گی۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، تو نے اقتدار کی ہوس میں یہ اقدام کیا، لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ مقام حاصل ہو، بلکہ وہ مقام اس کے اہل کے حوالے کر دیا۔ مسلم نے کہا، اے مرجانہ کے بیٹے، تمہاری نظر میں اس مقام کا حقدار کون ہے؟ اس نے کہا، یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ۔ مسلم نے کہا، الحمدللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہو۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اس خلافت میں تمہارا بھی کوئی حصہ ہے؟ مسلم نے کہا، خدا کی قسم، میرا خیال نہیں بلکہ میں یقین رکھتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اے مسلم، مجھے بتاؤ کہ تم کس مقصد کے لیے اس شہر میں آئے ہو کہ اس کے نظم و نسق کو درہم برہم کر دیا ہے۔ مسلم نے کہا، میں اختلاف اور شورش برپا کرنے کے لیے نہیں آیا، مگر چونکہ تم نے برے اعمال انجام دیے اور نیک اعمال کو تباہ کیا اور لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پر حاکم بن بیٹھے ہو اور انہیں حکم خدا کے خلاف حکم دیا اور ان کے ساتھ ایران و روم کے بادشاہوں جیسا سلوک کیا، لہٰذا ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں اور انہیں قرآن و سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع بنائیں، اور ہم اس کام کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ سن کر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں بکنے لگا۔ مسلم نے کہا، تو اور تیرا باپ ان گالیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ اے دشمن خدا، تو جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ ابن زیاد نے بکر بن حمران کو حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جائے اور اسے قتل کر دے۔ مسلم راستے میں خدا کی تسبیح پڑھتے رہے، خداوند سے مغفرت کی دعا کرتے رہے اور حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہے۔ جب چھت پر پہنچے تو ظالم نے مسلم کے تن سے سر کو جدا کر دیا اور ان کے جسد اطہر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس قاتل نے جواب دیا کہ جب میں مسلم کو قتل کر رہا تھا تو میں نے ایک سیاہ چہرے والے بدصورت مرد کو دیکھا جو میرے مد مقابل کھڑا تھا اور اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے چبا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس طرح میرا دل کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، شاید مسلم کے قتل کرنے سے تم پر وحشت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ہانی کو لایا جائے۔ ان کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس دوران ہانی کہہ رہے تھے، میرا قبیلہ کہاں ہے اور میرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ جلاد نے کہا، اپنی گردن آگے لاؤ۔ ہانی نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے قتل میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کے غلام رشید نے تلوار کے ذریعے ہانی کو قتل کر دیا۔
ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بارے میں یزید کو خبر دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا جواب آیا، جس میں اس نے ابن زیاد کے اس فعل بد کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تمہاری طرف کوفہ آ رہے ہیں، لیکن اس وقت تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور ان سے انتقام لو، اور اگر کسی کے بارے میں مخالفت کا وہم و خیال بھی ہے تو اسے فوراً زندان میں ڈال دو۔